الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، ذمہ داران جمعیت اور جماعت، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ آپ نے ناظم اجلاس کے زبانی میرے عنوان کی تفصیل معلوم کیے کہ عنوان ہے عذاب قبر کی حقیقت اور اس کے اسباب۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے جہاں ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا، پھر اپنے اعمال کے اعتبار سے جنت و جہنم کا انسان مستحق بنتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ انہی ایمانیات میں سے عذاب قبر پر ایمان رکھنا بھی شامل ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے کہ میں آخرت پر ایمان رکھا، تو آخرت میں قبر کی منزل بھی داخل ہے۔ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو آخرت پر ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں عذاب قبر پر ایمان نہیں رکھوں گا، تو مومن نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جس میں حضرت عثمان زار و قطار قبر کے پاس روتے ہیں، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ اس قدر زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا تھا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ تو گویا قبر کو آخرت سے جوڑ کر بتایا کہ یہ منزل ہے، اس لیے کوئی شخص جو ہے عذاب قبر کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ مومن ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے احباب منکرین حدیث اور اس کے علاوہ بھی جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہوگا، قرآن مجید میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے،
اس طرح حدیث کا انکار کر کے قرآن مجید صرف حدیث کا نہیں بلکہ وہ قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں، جبکہ 20 آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب قبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت سورہ مومن کی، سورہ غافر کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کو برا عذاب گھیر لیا، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ فرعون کو غرق ہونے کے بعد برا عذاب گھیر لیا۔ پھر النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، ایک تو غرق ہے، فرعون غرق ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ کہیں گے آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو، تو اس سے پہلے جو آگ پر ان کو پیش کیا جا رہا ہے یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ عذاب کون سا ہے جو صبح شام آل فرعون کو پیش کیا جا رہا تھا آگ کا؟ وہ ہے عذاب قبر ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید یہاں یہ بات ثابت کر دیا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ قرآنی آیات میں اس کے اشارے اللہ تبارک و تعالی نے دیے۔ تو ایک آیت نہیں، ایسی کئی آیتیں ہیں، آیتوں کو یہاں جمع کرنا مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری آیات حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، جب قوم نوح غرق کر دی گئی تو آگ میں داخل کیے گئے۔ یہ عربی لفظ یہ فا بتا رہا ہے کہ یہ ادھر ڈوبے اور ادھر قبر میں ان کو عذاب ہونے والا ہے، آگ میں داخل کیے۔ فا بتا رہا ہے یہ کہ فوراً ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ عذاب قبر ہے۔ تو میرے بھائیو، منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُونَهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ 2 مرتبہ کون سا عذاب؟ ایک دنیا کے اندر، دوسرا عذاب عذاب قبر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دنیا میں ان کو عذاب دیں گے۔ پہلا عذاب یہ ہوا، دوسرا عذاب سنعذبهم مرتين، دوسرا عذاب یہ ہے کہ وہ عذاب قبر ہے۔ مفسرین نے یہاں عذاب قبر مراد لیا ہے۔ اور پھر ثم يردون الى عذاب عظیم، اس عذاب قبر کے بعد وہ تیسرے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے جو بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارے دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کا عذاب دیتا ہے۔ ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں ان کو راحت پہنچاتا ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا فی سبیل اللہ
ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه ان الله لعليم حكيم۔ اللہ کی راہ میں جو بندے شہید ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو بہترین جگہ میں داخل فرمائیں گے۔ وہ راحتیں، جنت کی راحتیں ان کو قبر کے اندر ہی پیش کر دی جاتی ہیں۔ قبر کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جنت کی راحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، مرنے والا اگر نیک تھا، مقربین میں سے تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرمایا کہ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، قبر کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی نعمتوں سے نواز دیتے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ گمراہ جھٹلانے والوں میں سے تھا، کافروں میں سے تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر ہی اسے عذاب دیتے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث جس کے اندر عذاب قبر کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ایک یہودیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کام کرتی تھی، آتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی، اور ہمیشہ وہ یہ دعا دیتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اعاذک اللہ من عذاب القبر، کیا ہے عائشہ، اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے، پناہ دے۔ حضرت عائشہ کو تعجب ہوا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ کیا عذاب قبر بھی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس طرح کی دعا دیتی ہے وہ یہودی خاتون، کیا عذاب قبر بھی ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم اے عائشہ، عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے اندر عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں اتحیات کے بعد کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ یہ ساری دعائیں جو ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ عذاب قبر جو ہے برحق ہے۔ اب اعتراض، سوال کرنے والے، شبہ پیدا کرنے والے بہت سارے شبہات کا شکار ہوئے ہیں کہ عذاب قبر کیسے ہوگا، جبکہ قبر میں دفنانے کے بعد روح تو نکل گئی ہے، باڈی ڈیڈ ہے، زمین میں اسے دفنا دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کی قبریں ایسی بھی ہوں گی جو ہمارے آبا و اجداد گزر گئے پہلے، ان کا نام و نشان زمین میں باقی نہیں ہے، زمین سب کو کھا کر ختم کر دی ہے، اور جن لوگوں کو بعد میں قبر میں دفن کیا جا رہا ہے ان کا جسم تو ہے، ان کی روح نہیں ہے، کیسے عذاب ہو سکتا ہے؟ اس طرح کا شبہ جو ہے پیش کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ شبہ جو پیش کیا جاتا ہے اسی کو آج انشاءاللہ ہم حل کر لیں گے، تاکہ جو ہے عذاب قبر پر
جو ہمارا ایمان پہلے سے ہے اور مزید جو ہے پختہ ہو جائے۔ حقائق کو سمجھنے کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اس آیت پر آپ غور کر کے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی جان کھینچ لیتے ہیں، اس کی روح اٹھا لیتے ہیں۔ کب؟ یتوفی الانفس حین موتہا، جب اللہ کسی انسان کو موت دینا چاہتے ہیں تو اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ ایک یہ، دوسرا واللتی لم تمت فی منامہا، اس آدمی کی روح کو بھی اللہ اٹھا لیتے ہیں جبکہ وہ اپنی نیند میں نہیں مرتا ہے، اپنی نیند میں مرتا ہے لیکن مرا تو نہیں ہے، لیکن روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکال لیے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فیمسک التی قضا علیہا الموت، جس پر موت کا فیصلہ دیا گیا کہ آپ دینا ہے، قضا علیہ الموت، جس پر موت کا فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ وہ روح واپس نہیں لوٹاتے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ جو ہے رات میں سوئے صبح میں نہیں اٹھے، ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ واپس روح لوٹا ہی نہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسرے لوگوں کی جن کی زندگیاں ابھی باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روح کو کیا کرتا ہے؟ واپس لوٹاتا ہے۔ تو پھر انسان کے اندر جو ہے انسان زندہ رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں بتانا یہ ہے، اسی لیے حدیث میں جو دعا ہم کو سکھائی گئی سو کر اٹھنے کے بعد کی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ہے نا؟ احیانا بعدما اماتنا، موت کے بعد اے اللہ تو نے ہمیں زندگی دی، اس پر تیری تعریف ہے نہیں؟ تو گویا انسان سوتا ہے تو اس کے اندر بھی اس کی روح نکالی جاتی ہے، یہ بھی ایک موت ہے۔ اس اعتبار سے روزانہ انسان مرتا ہے، پھر اللہ روح سے واپس لوٹاتے۔ اس آیت کو سمجھنے کے بعد میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے انسان زندگی میں سوتا ہے تو اس سونے کی حالت میں اس کی روح اٹھا لی جاتی ہے، لیکن یہاں باڈی میں کھانا ہضم بھی ہو رہا ہے، اس کی سانس چل بھی رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن روح اٹھا لی گئی ہے، جسم سے روح الگ ہو گئی ہے۔ تو اس کے باوجود اس انسان کو ہم مردہ بولیں گے زندہ بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ زندہ ہی بولیں گے۔ بالکل ایسی حالت خبر کے اندر بھی کہ انسان مر تو چکا ہے، لیکن یہ روح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اٹھا لیا ہے، اس روح کو وقتاً فوقتاً اس کی باڈی میں داخل کرتے ہیں۔ تو عذاب جب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اللہ روح کو لوٹا کر اس بندے کو عذاب دیتے ہیں۔ عذاب روح کو بھی ہوتا ہے، عذاب جسم کو بھی ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو روح لوٹاتے ہیں۔ اسی کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَعَادَ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، کہ اللہ تعالیٰ روح کو کیا کرتے ہیں؟ لوٹاتے ہیں۔ روح کو لوٹانے کے بعد فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں
کہ من ربک ما دینک من نبیک، جو سوالات خبر میں ہونے والے ہیں تو یہ. تو میرے بھائیوں یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو وقتاً فوقتاً جب اسے سزا دینا ہے روح لوٹاتے ہیں. اور آیت میں نے جو فرعون کے بارے میں پڑھی سورہ مومن کی، غدوا وعشیا ویوم یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آپ پر جو پیش کیے جاتے ہیں صبح شام، ہمیشہ نہیں. عذاب قبر ہمیشہ نہیں ہوتا، وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالی عذاب دیتے رہتے ہیں. یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہتی. جب اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا ہے عذاب دیں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینا بند کرنا چاہیں گے عذاب بند کر دیں گے. کسی کو قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا، کسی کو اللہ تعالیٰ وقفے میں روک دے گا عذاب، پھر قیامت تک نہیں ہوگا عذاب اس کے لیے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندوں کو عذاب دیتے ہیں. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ قبرستان سے خبر سے گزر رہے تھے، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ. جو اللہ کے نبی نے فرمایا ان دو خبروں میں عذاب ہو رہا ہے. کیسے معلوم ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کو جو محسوس کیے وہاں پر اللہ تعالیٰ اس وقت روح کو لوٹایا ہے. لوٹانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں عذاب دیتے. ان سب کے علاوہ ایک دوسرا شبہ لوگوں میں یہ بھی ہے کہ ہمارا بدن جو ہے سڑ گل جاتا ہے. پرانی قبریں ہیں جسے قرآن نے اجداث کہا، نئی قبروں کو قرآن نے قبر کہا. قرآن مجید آپ پڑھیے، افا انت تسمع الصم افا وما انت بمسمع من فی القبور، کہ آپ قبر میں رہنے والوں کو سنا نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ایک قبور کہا، اور کل قیامت کے دن جب نکلیں گے تو اسے اجداث کہا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. تو خبر نئی جو ہوتی ہے اسے خبر بولتے ہیں. جو خبریں پرانی ہو جاتی ہیں وہ سڑ گل جاتی ہیں ہڈیاں سب، ایسی اس کو اجداث کہا قرآن نے. کل قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو خبروں سے یہ لوگ نکلیں گے. ینسلون، نسل کسے کہتے ہیں؟ ذریت، اولاد. جیسے اولاد نکلتی ہے ذریت نکلتی ہے، خبروں سے تیزی کے ساتھ ایسے نکلیں گے انسان کل قیامت کے دن. تو بتانا یہ ہے کہ جب یہ سڑ گل گئے تو عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ سڑ گل گئے ہیں، مٹی میں مل گئے ہیں. تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ذرات کو جانتا ہے، ان ذرات کو جانتا ہے جس میں باڈی خلط ملت ہو گئی ہے، مل گئی ہے، سڑگل گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان ذرات کو جو ہے سزا دے گا، عذاب دے گا. قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین کا جو حصہ تمہارے جسموں کو کھایا ہے اللہ کو اس کا علم ہے، اور ہمارے پاس ریکارڈ ہے سب کا کہ زمین کے کس کس حصے نے کس کی باڈی کو کھایا ہے. کل قیامت کے دن ہم کہیں گے زمین کو انسان کے جسم کو جوڑ دے گی. روحوں کو حکم ہوگا روحیں بدنوں میں داخل ہو جاؤ، تو انسان قبروں سے تیزی سے نکل کر کھڑا ہوگا. یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر. میرے بھائیوں، ان کے بعد حساب و کتاب. تیسرا شبہ ایک یہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ابھی حساب و کتاب ہی نہیں ہوا تو کیسے سزا ہو سکتی ہے؟ قبر میں سزا کیسے ہو سکتی ہے جبکہ بندے کا حساب و کتاب نہیں ہوا، اور حساب و کتاب آخرت کے دن ہوگا، کیسے اسے عذاب دیا جائے گا؟ تو دیکھیے، قبر کے اندر جو حساب، اسے حساب نہیں لیا جاتا، قبر میں اسے حساب نہیں لیا جاتا.
بلکہ اسے ایک ہلکا سا ٹچ دیا جاتا ہے کہ تو جنتی ہے، تو جہنمی ہے، تو جنتی ہے اور تو جہنمی ہے. اس کا ہلکا سا ٹچ جو ہے خبر کے اندر دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے مومن بندہ راحت کے ساتھ رہے اور کافر بندہ پچھتاوا کرتا رہے. اور پھر مومن بندوں کو بھی یہاں خبر کا عذاب دیا جائے گا. کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے عذاب قبر کا، یہ جو عذاب قبر مومن بندے کو ہو رہا ہے، کل آخرت کے لیے کفارہ بن جائے. اللہ تعالیٰ خبر میں عذاب دے کر اسے آخرت کے دن عذاب سے نجات دے سکتا ہے مومن بندے کے لیے، ایسا بھی ممکن ہے. تو اس لیے بندے مومن کو چاہیے کہ وہ ان شبہات سے بالاتر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب پر ایمان یقین کامل رکھیں. میرے بھائیوں، میرے عنوان کا ایک دوسرا حصہ تھا کہ عذاب قبر کیوں ہوتا ہے، عذاب قبر جو ہے کیوں ہوتا ہے. میں اس کو سرسری آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ میں جیسے حدیث ابھی پڑھا، غیبت کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے. عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ غیبت کرنے سے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے سے. پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے سے اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب دیتے ہیں. مال غنیمت کی چوری سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں. وہ خیبر کا وہ واقعہ، ان الشمل لتلتہب علیہ نارا اخذها من الغنائم یوم خیبر لم تصبها المقاسم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی جو مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے چادر اٹھا لی تھی اور وہ میدان میں شہید ہو گئے. سب لوگوں نے ان کی تعریف فرمائی، مبارکبادی دی کہ ان کے لیے شہادت ہو، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے جو ہے جہنم، انہوں نے جو ہے آگ، خبر کا عذاب اس سے بھی ان کو دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے تقسیم سے پہلے مال غنیمت سے چادر اٹھا لی. قرآن کو چھوڑنے سے بھی، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن پر عمل نہ کرنا اور ایسے ہی فرض نمازوں کو چھوڑ کر سونے سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے. سمرہ بن جندب کی روایت ہے، اما الذی یثلق رأسه بالحجر فإنه یأخذ القرآن فیرفضه وینام عن الصلاۃ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کے سر پھوڑا جا رہا تھا قبر کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیوں پھوڑا جا رہا تھا؟ کیونکہ وہ قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تھی اور فرض نمازوں کو چھوڑ کر سوتا تھا. اس کے علاوہ حدیث میں جھوٹ کو بھی قبر کے عذاب میں کا سبب بنایا، زنا کو بھی بتایا اور سود کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب قبر کے اسباب میں سے گنایا ہے. میرے بھائیوں، میں ان سب باتوں کے بعد آپ کو ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سب ہم سوچتے ہیں کہ اگر واقعی قبر کے عذاب حق ہے تو ہم کو دکھنا چاہیے تھا، وہ عذاب ہم کو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہیے تھا. انہی قبرستانوں سے ہم گزرتے ہیں، وہی ہم قبرستان کے پاس ہمارا گھر ہے، کبھی ہم عذاب محسوس نہیں کیے. لیکن یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کو کیوں چھپا کر رکھا ہے، اس کی حکمتیں جان لو تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کو چھپایا ہے. یہ ہمارے لیے اس کے اندر بہت بڑا خیر ہے. عذاب قبر کو چھپانے کی پہلی حکمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عذاب قبر تم کو دکھا دیا جائے تو تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. عذاب قبر اگر تم کو معلوم ہو جائے، لو فلولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذي اسمع منه، کہ اگر تم مردوں کو دفنانے کا نہ دفنانے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو ایسی صورت میں اللہ سے دعا کرتا، اللہ تم کو بھی وہ عذاب سنا دیتا جس کو میں سنتا ہوں. مردوں کو نہیں دفنا سکتا تھا آدمی اگر عذاب قبر کا معلوم ہو جائے. دوسری حکمت اس کے اندر اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی کہ قبر کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ گنہگار مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے. پردہ پوشی رکھا ہے کہ عذاب قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ
गुनाहगार मुसलमानों की पर्दा पोशी करता है। दुनिया में भी अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतर अल्लाहु लहू फिर दुनिया वल आखिरा। मोमिन बंदे को चाहिए कि वो अपने मोमिन भाई के गुनाहों की पर्दा पोशी करे। अल्लाह ताला कब्र में भी मोमिन के गुनाहों की पर्दा पोशी करते हैं। तीसरी चीज, कब्र का अजाब जाहिर इसलिए नहीं करता अल्लाह ताला कि मय्यत के घर वालों को अल्लाह ताला दुख नहीं पहुंचाना चाहता, गम में नहीं डालना चाहता। अगर मालूम हो जाए कि मेरा शौहर कब्र के अजाब में, कब्र का अजाब मेरे शौहर को हो रहा है, मेरे बाप को हो रहा है, मेरा बेटे को हो रहा है, अगर इंसान को ये चीज मालूम हो जाए तो उस पर क्या गुजरेगी सोच कर देखो। पहले ही इंसान को खोया है, बाप बेटे को खोया है, बेटा बाप को खोया है, ये सदमा खुद बहुत बड़ा है। और उस पर ये कहा जाए कि तेरे बाप को अजाब हो रहा है, देखो इसके बाप को फला अजाब हो रहा है, उसके बेटे को फला तरह का अजाब हो रहा है, उसकी बेटी को ऐसा अजाब हो रहा है। ये अजाब अगर अल्लाह ताला दिखाए तो जिंदगी के अंदर शर्मिंदगी होगी, और अल्लाह ताला शर्मिंदा करना नहीं चाहते। इसके अलावा कभी कभी इंसान की मौत भी हो सकती है। अजाब कब्र को अगर अल्लाह ताला दिखा दे, इंसान मर सकता है और इंसान बेहोश हो सकता है। हदीस के अंदर फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इदा उदियातिल जनाजा फहतमलहा अर्रिजाल अला अनाक़िहिम कानत सालिहा फ़क़ालत क़द्दिमूनी। इंसान जब मर जाता है, जनाजे को लोग अपनी कंधों पर उठाते हैं, तो अगर उसमें मरने वाला नेक है तो वो कहता है कि मुझे जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। व इन कानत गैर सालिहतिन, अगर वो नेक नहीं है तो वो उठाए हुए लोगों से कहता है, कालत li अहलिया या वैला ऐना यज़हबून बिया, है अफसोस ये लोग मुझे कहां ले जा रहे हैं। मतलब खबर में जा रहे हैं, ये चीख पुकारेगा, ये आवाज देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यस्माउ सौतहा कुल्लु शै इल्लल इंसान। इसकी इस पुकार को, है अफसोस ये लोग मुझे कहां ले जा रहे हैं, इस पुकार को इंसान के अलावा सारी मखलूकात महसूस करेंगी, इस आवाज को सुनेंगी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, वलौ समिया लसईका, अगर इंसान इस आवाज को सुन ले, मुर्दा जो पुकार रहा है उस आवाज को अगर हम इंसान को सुना दें, इंसान बेहोश होकर गिर जाएगा। मेरे भाइयों, इन सब वजूहात की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है अजाब कब्र को छुपा कर रखा है। लिहाजा इस सिलसिले में इमाम इब्न तैमिया की बात कहकर मैं आखिर में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ने बहुत ही अच्छी बात कही। आपने फरमाया कि देखो, अल अखबार वक़द तवातरतिल अखबार अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सुबूति अज़ाबिल क़ब्र व नियामी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ब्र अज़ाब के जो राहतें पहुँचाती हैं, क़ब्र के अंदर जो अज़ाबात होते हैं, जो राहतें होती हैं, ये सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से तवातुर के साथ साबित हैं। लिमन कान ज़ालिका अहलन व सुवालल मलकैन फयजिबु इअ्तिक़ादु ज़ालिक। क़ब्र में फरिश्तों का सवाल भी ईमान में दाखिल है, इस पर ईमान रखना जो है वाजिब है। वला नतकल्लमु अन कैफियति, और उसकी कैफियत के बारे में हम बहस नहीं करेंगे। यह अहले सुन्ना का अकीदा है कि अज़ाब क़ब्र कैसा होता है, क्या होता है, इस बारे में हमारी अक्लें नहीं समझी। दुनिया के अंदर हम रहकर आखिरत के मनाजिल को हम नहीं समझ सकते। ये उमूर गायब में से है, उमूर गायब में से है। अल्लाह ताला गैबी उमूर बंदों को जो है बताते नहीं हैं, तो लिहाजा हमको जो है अज़ाब क़ब्र पर बिन देखे भी अल्लाह ताला क़ब्रों में अज़ाब देता है, इस बात पर हम सबको जो है ईमान रखना चाहिए।
انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب قبر پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اسباب اور ذرائع ہیں عذابات کے ہونے سے، اللہ تعالیٰ ان سب ذرائع اور اسباب سے ہمیں دور فرمائے، اور عذاب قبر سے بار بار اللہ کی پناہ میں آنے کی اللہ ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔